اللهم صل على سيدنا قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے پورے اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ پیچھے جو طلبہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ ویسے آپ خاموش ہی تھے، انہوں نے 4 شادیوں کا لفظ بولا اور ایک دم دھماکہ ہو گیا۔ اس سے آپ نوجوانوں کی ٹھڑک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہوں، میری طرف کیمرہ بہانا ہے، میری طرف گھما گھما کے لیفٹ پہ لے کے جانا، اس لیے لڑکیوں کو تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم 4 شادیوں پہ بھی بات کریں گے اینڈ میں، پہلے مجھے جو ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں، اینڈ میں بات کروں گا۔ اور اینڈ میں اس لیے تاکہ آپ اس بہانے بیٹھے رہیں آرام سے، بیچ میں اٹھ کے جائیں گے۔ اب تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں دیکھیں۔ ابھی میں نے جو آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، 2 لفظوں میں اللہ نے اسلام کو بیان کی ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، وہ پابندیوں سے بہت گھبراتی ہے۔ ذرا خاموشی ہو جائے پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا۔ تھوڑا سے لوگ پیچھے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی ساتھ بات کریں تو اس کے لیے آپ کو چپ ہونا پڑے گا۔ ہم مفتی صاحب سے کبھی کہیں گے گفتگو کرنے کو جب آپ کو چپ ہو جائیں گے۔ جی میں یہ کر رہا تھا کہ آج نوجوان طبقہ وہ پابندیوں سے بہت گھبراتا ہے، اور پوری دنیا میں آزادی 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 یہ ایک نعرہ ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے، مرد کو عورت سے آزاد کیا جائے، اولاد کو ماں باپ سے آزاد کیا جائے، ماں باپ کو اولاد سے آزاد کیا جائے۔ ہر شخص کی ایک انڈیویجول لائف ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پہ انحصار نہ کرتا ہو، کوئی پابندی نہ ہو، میں آزاد ہوں، میرا جسم میری مرضی، میری لائف میری مرضی، میں جو چاہے کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نعرہ بہت اٹریکٹیو ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا نعرہ لگتا ہے یہ، لیکن یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے۔ آپ کو چند آزادیاں دے کے اصل میں بہت ساری پابندیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اسلام کی آزادی اور اسلام کے علاوہ جتنی تحریکیں ہیں، جتنے نظریات ہیں، ان کی آزادی میں بہت فرق ہے۔ میری طرف توجہ ہے نا آپ سب کی؟ تو ہر شخص چاہتا ہے میں آزاد ہوں بھائی۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے۔ بچوں پہ کچھ پابندیاں لگتی ہیں ماں باپ کی طرف سے، بچوں کو غصہ آتا ہے، ہمیں آزاد چھوڑا جائے، ہم جب چاہیں اٹھیں، جب چاہیں سوئیں۔ تو ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، وہ بھی اسلام کی پابندیوں سے بہت پریشان ہوتے۔ کیا ہے یار، اسلام نے یہ بھی کہہ دیا نماز پڑھو، یہ بھی کہہ دیا روزہ رکھو، اسلام نے نشے پر، شراب پر پابندی لگا دی۔ جب بزنس کرتے ہیں تو مفتیان کرام اس میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جوا ہے، یہ ناجائز خرید و فروخت ہے۔ ڈراپ شپنگ میں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے، بھائی یہ ڈراپ شپنگ میں یہ والا طریقہ جائز ہے، یہ والا طریقہ ناجائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مولانا لوگ نے نماز روزے سے ہٹ کے ہمارے بزنس میں بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ہر چیز ان سے پوچھو، طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ریلیشن
آپ عورت سے کیسے قائم کر سکتے ہو؟ بھائی نکاح کے ذریعے ہو سکتا ہے، وداؤٹ میرج نہیں ہو سکتا. کیا ہے گورا؟ کیا ہے آزاد. انگریز کیا ہے آزاد. آپ امریکہ جائیں یہ آزاد. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے. یورپ امریکہ میں آزادی. پاکستان میں اگر آپ کا پینے کا دل کر رہا ہے آپ آزاد ہو؟ نہیں. آپ کھلے عام نہیں پی سکتے، لوگ برا بھلا کہیں گے. آپ کو پینے کے لیے کسی نالے میں جانا پڑے گا. چرس پینے کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی شراب پینے والا بیٹھا ہوگا تو ہم نے تو کبھی نالے میں نہیں پی. کتنی سخت پابندیاں دیکھیں. یہاں آپ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کر سکتے، محلے والے برا بھلا کہیں گے. انگریز کیا ہے آزاد. وہ جب چاہے نائٹ کلب میں جائے، شراب پیے، ڈانس کرے، ناچ گائے، کچھ بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یورپ میں ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں نشہ لیگل ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا اس کنٹری کا، ایسا نہ ہو آپ کے لیے ٹکٹ کٹا کے آپ لوگ فوراً سے وہیں پہنچ جائیں. اس لیے میں بہت سی چیزوں کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا ہے. وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی گم گئی، تو وہ کہیں نکلا اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے. دوست ملا، کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہے میری بیوی گم گئی ہے یار. دوست نے کہا سیم سچویشن یہاں بھی ہے، میری بھی بیوی گم گئی ہے. تو اس نے اس سے پوچھا چل یار دونوں مل کے دونوں کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں، ذرا علامت بتا. دوسرے نے کہا میری بیوی کی علامت یہ ہے کہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑی بڑی پلکیں ہیں، لمبے گہرے بال اور وغیرہ وغیرہ، حسن کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا. تو بتا تیری کیسی ہے؟ کہتے میری چھوڑ، تیری تلاش کر کے میری والی چھوڑ. تو میں یورپ کا زیادہ نقشہ نہیں کھینچنا چاہتا. آپ کہیں گے مفتی صاحب جیسا بھی ہے ہم تو وہیں جا رہے ہیں. لیکن یورپ میں بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں آپ چرس پینا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سٹا لگانا چاہیں. مجھے تو نشوں کے نام نہیں آتے، دو چار ہی آتے ہیں، آئس اور چرس. ہمارے زمانے میں ہیروئن بھی بہت تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو نوجوان کہتا ہے بھائی دیکھو آزاد ہیں وہ. تو دیکھیں اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا، اس کو میں ایک مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں، پھر میں اس قرآن کی آیت کو بتاؤں گا جس کا ترجمہ کروں گا. ایک بھنگی ہو، صبح و شام بیچارہ گٹر صاف کرتا ہو، گندگی میں رہتا ہو. آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی تو نہا دھو لیا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگایا کر، بہت سکون ملے گا تجھے. اس نے پوچھا اچھا نہایا کیسے جاتا ہے؟ آپ نے بتایا جب تو صبح سو کے اٹھا کرنا، واش روم میں جا، شاور کھول، ایسے جسم پہ صابن لگا. یار ٹینشن والا کام ہے یار. اچھا کپڑے کیسے صاف رکھے جاتے ہیں؟ بھائی واشنگ مشین میں دھو، پھر اس کو نیل لگا، پھر یہ کر، پھر پریس کر. دے بھائی وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، مجھے یہ ٹینشن نہیں لی. یہ پابندیوں میں تو ہے، میں اپنے آپ کو ان پابندیوں سے آزاد سمجھتا ہوں. میں صبح صبح اٹھتا ہوں، گٹر میں اس پائپ سے گھستا ہوں، دوسرے پائپ سے نکلتا ہوں. میرے جسم پہ بدبو ہے، مجھے فیل ہی نہیں ہوتی کیونکہ میں بچپن سے اسی چیز کا عادی ہو چکا ہوں. مجھے گندگی محسوس نہیں ہوتی، فیل نہیں ہوتی. بے عزتی بھی ایک ایسی چیز ہے، اگر عزت ہو تو فیل ہوتی ہے بے عزتی. اگر عزت ہی نہ ہو، جیسے مودی کو عزت ہی نہیں ہے تو بے عزتی فیل ہی نہیں ہوتی. ابھی جو ہماری فوج نے مودی کا حشر نشر کیا ہے، آپ بتاؤ اس کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ اتنی بے عزتی کے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان کی فیلنگ ختم ہو چکی ہے. اتنا مارا ہے ہماری فوج نے، 2 گھنٹے میں تماچے لگائے ہیں. تو اسی طرح جو بیچارہ گندگی صاف کرتا ہو صبح و شام، اس کو بدبو فیل نہیں ہوتی. بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک لڑکی شادی کر کے بیچاری بھنگیوں کے گھر میں آ گئی. دیکھو ایک بھنگی قوم بھی ہے، میرا مقصد اس قوم کی بات نہیں ہے جو ایک پیشہ ہے ہر وقت گندگی صاف کرتے رہو. تو ایک لڑکی آئی بھنگیوں کے گھر میں شادی ہو کے، 1 ہفتہ گزرنے کے بعد کہتی ہے اپنی ساس سے میں جب تیرے گھر آئی تھی نا اس وقت بہت بدبو تھی آپ کے گھر میں، میرے آنے سے 1 ہفتے میں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے.
تو وہ ساس کہتی ہے کم بخت تیرے آنے سے بدبو ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس بدبو کی عادی ہو گئی ہے، تجھے بھی ہماری طرح وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ہر وقت گندگیوں میں رہتا ہو، اسے صفائی ستھرائی کی اہمیت اس کے دل میں ختم اور بدبو محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اگر اسے سمجھائیں کہ یار نہا دھو لیا کر، ناخن صاف کیا کر، وغیرہ وغیرہ، پوری صفائی ستھرائی، تو وہ اس کو آزادی سمجھے گا یا پابندی سمجھے گا؟ بولے نا، پابندی۔ یار میں آزاد ہوں، صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے، نہ مجھے نہانے کی حاجت، تم نہاتے نہیں ہو، بے چین ہو جاتے ہو۔ تو ایسے بھنگی کا علاج کیا ہے؟ ہم اسے آزاد چھوڑ دیں یا اس کے نعروں سے ہم متاثر ہو جائیں؟ ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ زبردستی پکڑ کے اسے آپ سروس اسٹیشن لے جائیں۔ ابھی نہانے سے صاف نہیں ہوگا، ایک دفعہ سروس کروانی پڑے گی اسے۔ سروس اسٹیشن میں جہاں گاڑیاں دھلتی ہیں، لے جا کے آپ اس کو نیٹ کلین کر دیں، صاف ستھرا کر دیں، اور ایک دفعہ یہ عمل نہیں، بار بار اس عمل کو دہرایا جائے 1 مہینے تک۔ 1 مہینے کے بعد اس کو احساس ہونا شروع ہوگا کہ صفائی کیا ہوتی ہے۔ جب صاف ستھرا رہے گا نا مسلسل، تو اسے اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ جو پابندی مجھ پہ لگائی گئی ہے، صبح برش کروں، میں نہاؤں، میں خوشبو لگاؤں، میں صاف ستھرے کپڑے پہنوں، اصل میں یہ پابندی نہیں ہے، یہ وہ پابندی ہے جس میں سکون ہے، یہ مجھے بہت ساری گندگیوں سے آزاد کر رہی ہے یہ پابندی۔ تو اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا خلاصہ قرآن نے ان 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ گندا مت کھاؤ اور عمل کو بھی گندا مت کرو۔ تمہاری باڈی اور جسم میں جانے والی خوراک بھی پاک ہونی چاہیے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں جو خوراک جائے گی وہ بھی ناپاک ہو سکتی ہے، اور آپ کی باڈی سے نکلنے والا عمل بھی ناپاک ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے کہ جب پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی تقدیریں ہوں تو وہ ناپاک کو پاک قرار دے دیتے ہیں اور پاک کو ناپاک قرار دے دیتے ہیں۔ میں مثال سے انشاءاللہ بات کو سمجھاؤں گا۔ تو پہلا حکم اسلام نے یہ دیا، جو پابندی ہم پہ لگائی ہے، کہ آپ کے جو خوراک ہے من الطیبات، وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ اب ناپاکی کی اقسام فقہا نے جو اسلامی قانون کی کتابیں لکھی ہیں وہ اقسام بیان کی ہیں کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی۔ جتنی انگلش مجھے آتی ہے میں اتنی بیان کروں گا۔ دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی۔ ایک ناپاکی تو یہ ہے کہ وہ چیز ہی گندی ہے، کوئی خدا نخواستہ گوبر کھا